وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں اللہ کا پیغام اور اللہ کا قرآن لوگوں کو سنایا اور توحید کی دعوت دی، تو اس وقت کہ جو مشرک تھے، کافر تھے اور یہود و نصارہ تھے، باوجود اپنے کفر و شرک، باوجود اپنے گناہوں کے، اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں. مطلب کہ ابراہیم علیہ السلام کو وہ بھی زبانی طور پر مانتے تھے اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور انہی کے دین پر چل رہے ہیں.
تو ہم اس وقت ایک نئے دین اور ایک نئے مذہب کو کیوں اختیار کریں؟ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے مکہ کے اس دور میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مختلف مواقع پر کیا اور یہ ثابت کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تم نہیں ہو، بلکہ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے جو اللہ کی توحید کے علم بردار تھے۔ تم تو شرک میں مبتلا ہو، کبھی بتوں کو پوجتے ہو، کبھی انسانوں کو پوجتے ہو، کبھی فرشتوں اور جنوں کو پوجتے ہو، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ دین اور عقیدہ ہرگز نہیں تھا۔ پھر جب بار بار نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل و مناقب اور ان کے ساتھ اپنا تعلق اور ان کی پیروی کرنے کے بارے میں بتایا، تو بھی سامنے والے کفار اور مشرکین یہ بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اسی تسلسل میں اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے ان جوابات کو قرآن میں ایڈریس کیا اور ان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کئی پہلوؤں سے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو بیان کیا۔ جیسے یہاں پر اللہ نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ تم جو کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں یہود بھی تھے، نصارہ بھی تھے اور مشرکین مکہ بھی تھے، لیکن ایک بنیادی فرق کیا تھا؟ یہود و نصارہ اکثر و بیشتر حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جبکہ مکہ والے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام دونوں بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ اگرچہ دونوں ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور امت ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن آپس میں بھی ان دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بنتی نہیں تھی، ایک دوسرے پر اپنی برتری اور اپنی فوقیت بیان کرنے پر زور رہتا تھا کہ ہم تم سے بہتر ہیں، اور وہ کہتے کہ ہم تم سے بہتر ہیں۔ اس سب کے جواب میں اللہ نے فرمایا مَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے عقائد کے پیروکار ہیں، ہم ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، حالانکہ تم تو شرک اور کفر میں مبتلا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت تو یہ نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پہلے بھی بیان ہو چکا کہ ابراہیم علیہ السلام تو آئے ہی اس لیے تھے
کہ شرک اور کفر کو ختم کر کے توحید کی دعوت دیں، لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلائیں، لیکن تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو، حالانکہ تمہارے صبح و شام شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، تمہاری غمی خوشی سب کچھ شرک میں ڈوبی ہوئی ہے، تمہاری زندگیاں شرک اور کفر میں ڈوبی ہوئی ہیں، تم یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا نہ یہ مذہب تھا، نہ یہ عقیدہ تھا، نہ ان کا یہ ایمان تھا جس پر تم آج موجود ہو۔ من یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ، اللہ کہتا ہے کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض کر لیا، دور ہٹ گیا، اس نے روگردانی کی، تو اس سے بڑا بے وقوفی کوئی نہیں۔ الا من صفح نفسہ، اب وہ بے وقوفی یا تو اس کی جہالت کی وجہ سے ہے کہ اس کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ایمان اور عقائد کیا تھے، یا پھر پتہ ہونے کے باوجود چونکہ اب ان کے موجودہ آباء و اجداد کفر و شرک میں مبتلا تھے، اس لیے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے کے بجائے اپنے ان مشرک اور کافر آباء و اجداد کی اتباع کرنے کو پسند کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے جو بھی دور ہٹ گیا، جس نے اعراض کیا، الا من صفح نفسہ، وہ بے وقوفی کے علاوہ کچھ نہیں کر رہا ہے، نرا بے وقوف ہے کہ ایک اللہ کی عبادت سے ہٹ کر، ایک اللہ کی عبودیت سے نکل کر، ایک اللہ کی اتباع اور فرما برداری سے نکل کر وہ سینکڑوں ہزاروں کے آگے سر جھکانے لگ جائے، تو یہ اس کی عقل مندی نہیں کہلاتی ہے، یہ اس کی جہالت اور اس کی سفاہت کہلاتی ہے، اس کی بے وقوفی کہلاتی ہے، اس کی کم عقلی اور کند ذہنی کہلاتی ہے۔ عقل مند آدمی وہی ہوتا ہے جس کو اگر ایک ہی جگہ سے سب کچھ مل رہا ہو وہ وہیں پر ٹکا رہتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ جگہ جگہ پر سر جھکاتا پھرے، ہر کسی کے آگے الگ الگ اپنی عرضیاں رکھتا پھرے، جب ایک ذات ایسی موجود ہے جو تمام کی تمام چیزوں پر قدرت رکھتی ہے، جو تمام کے تمام افعال کو قبضے میں لیے ہوئے ہے، جو تمام کے تمام چیزوں پر قدرت رکھتی ہے اور وہ ان کو بدل بھی سکتی ہے، تو اس ہستی اور اس ذات سے ہٹ کر پھر ان لوگوں کے سامنے، ان چیزوں کے سامنے سر جھکانا جو دوسروں کا تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن وہ اپنا بھی کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ کبھی بھی عقل مندی نہیں کہلائے گی، انتہائی بے وقوفی اور کم عقلی کہلائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھی چن لیا تھا، سلیکٹ کر لیا تھا، منتخب کر لیا تھا، تمام لوگوں میں سے ہم نے وہ ایک اپنا بندہ چن لیا، ہم نے ان کو اپنی توحید کا علمبردار بنایا، اپنی نبوت اور رسالت عطا کی، توحید کا داعی بنایا کہ لوگوں کو جا کر ہماری طرف بلائیے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے دنیا میں بھی ان کو چن لیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، صرف یہ نہیں کہ ہم نے دنیا میں ان کو عزت اور مرتبہ عطا کیا، صرف یہ نہیں کہ دنیا والے ان کا نام لے کر فخر کرتے ہیں، بلکہ ہم نے تو آخرت میں بھی ان کو بڑے نیک لوگوں میں شامل کر رکھا ہے، آخرت میں بھی ان کے بڑے درجات ہوں گے۔ کیوں یہ درجات ہوں گے؟ اس کی صرف ایک وجہ اللہ نے آگے بیان فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ درجہ، ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام کیوں ملا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم،
ابراہیم علیہ السلام کو پوری دنیا پر یہ فوقیت کس لیے ملی؟ ایک جداگانہ اور امتیازی خصوصیت کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے سچے پیروکار ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، ابراہیم علیہ السلام تو وہ ذات تھے، ابراہیم علیہ السلام میرے وہ بندے تھے کہ جب ان کے رب نے ان کو کہا اسلم، قبول کر لو۔ اب اسلم کا کیا معنی؟ اسلم کے کئی معنی، ایک ہے سلامتی قبول کر لو، ایک ہے سر تسلیم خم کر دو، اگر بخشے زہے قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اسلم اس کو کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا اپنے آپ کو اس ایک رب کے سامنے جھکا دیجئے، اپنے آپ کو اس ایک رب کے سامنے کھڑا کر دیجئے، اپنے آپ کو اس ایک رب کے سامنے سجدہ ریز کیجئے۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، جب ان کے رب نے ان سے کہا اسلم، قبول کر لیجئے، عبودیت قبول کر لیجئے، میری عابدیت میں آ جائیے، کہ میرے غلاموں میں اور میرے بندوں میں شامل ہو جائیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک لحظہ نہیں لگایا، ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا قال اسلمت لرب العالمین، کہ یا اللہ میں ان دو جہانوں کے رب جو تو ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں، میں سر منہ انحراف نہیں کروں گا کہ تیری کسی بات سے، تیرے کسی حکم سے انحراف کر جاؤں، دنیا کو دیکھ کر انحراف کرنے لگ جاؤں، معاشرے کو دیکھ کے انحراف کرنے لگ جاؤں، خاندان اور قبیلے کو دیکھ کر انحراف کرنے لگ جاؤں۔ میرا باپ مخالف ہوتا ہے تو ہو جائے، میں اپنے باپ کی مخالفت کو قبول کر لوں گا، میرا خاندان میرے مخالف ہوتا ہے تو ہو جائے، میں اپنے خاندان کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، میرے شہر والے اگر میری مخالفت اور دشمنی کرتے ہیں تو کر لیں، میں ان کے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا، بادشاہ وقت اگر میرے خلاف کھڑا ہو گیا ہے اور میں اس وقت اکیلا پورے اس شہر میں اکیلا تیری توحید کا علم بردار اگر ہوں، سارے کے سارے میرے مخالف ہو گئے، یا اللہ میں وہ مخالفت قبول کر لوں گا، اسلمت لرب العالمین، جھکوں گا تو صرف تیرے سامنے، اپنی راز نیاز، اپنی جبین نیاز جھکاؤں گا تو صرف تیرے آگے، سر سجدے میں رکھوں گا تو صرف تیرے آگے، حکم مانوں گا تو صرف تیرا، عبادت کروں گا تو صرف تیری، معاشرے کو نہیں دیکھوں گا، بادشاہ کو نہیں دیکھوں گا، حکومت کو نہیں دیکھوں گا، خاندان اور رشتہ داروں کو نہیں دیکھوں گا کہ وہ کیا کہیں گے۔ ربہ اسلم، جب میرے رب نے کہہ دیا کہ اسلم، اسلمت لرب العالمین، میں اس کی عبودیت کو قبول کرتا ہوں اور صرف اسی کی عبودیت پر کاربند رہوں گا۔ اسلمت لرب العالمین بڑا گہرا معنی ہے کہ زندگی کے ہر پہلو پر، زندگی کے مختلف پہلوؤں پر جب بھی ضرورت پیش آئی، جب بھی دو راستوں کا انتخاب کرنا ہوا، ایک راستہ رب کے حکم کے مطابق، ایک راستہ رب کے فرمان کے مطابق، اور دوسرا راستہ، کبھی وہ راستہ خاندان کی حمایت میں، کبھی وہ راستہ حکومت کی حمایت میں کہ حکومت کہتی ہے یہ کرو، بادشاہ کہتا ہے یہ کرو، خاندان والے کہتے ہیں جی یہ کرو، خاندان والے مجھے مجبور کرتے ہیں تو یہ کرو۔ اس وقت میں ان دو رستوں میں سے انتخاب کروں گا، دو رستوں میں سے جب مجھے ایک رستہ چننا ہوگا، اسلمت لرب العالمین، ہمیشہ میں رستہ وہی چنوں گا، اسی رستے پر چلوں گا جس رستے کا حکم میرے رب نے دیا ہوگا۔ یہ نہیں کہ میرے رب نے تو حکم کچھ اور دیا اور میں اپنی مرضی سے، خاندان والوں کی مرضی سے، ادھر ادھر لوگوں کی مرضی سے، اپنے نفس کی مرضی سے میں کچھ اور کرنے لگ جاؤں، نہیں، اسلمت لرب العالمین۔ پھر وہ یہود و نصارہ کہتے تھے کہ جی ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد میں یعقوب علیہ السلام تھے، ابراہیم علیہ السلام تھے، انہوں نے تو وصیت کی تھی کہ تم یہودی ہو جانا،
یہودی کہتے تھے کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ تم یہودی بن کر رہنا، عیسائی کہتے تھے انہوں نے وصیت کی تھی تم عیسائی بن کے رہنا، مشرکین کہتے تھے کہ انہوں نے وصیت کی تھی تم ان بتوں کی عبادت کرنا، پوجا کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم علیہ السلام کی وصیت کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو وصیت کی، یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میری اولاد، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے ایک دین کو منتخب کر لیا ہے، ایک دین اور ایک عقیدے کو منتخب کر کے تمہیں دے دیا ہے، تم توحید پر پکے رہنا۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مسلمان ہونے کے علاوہ تم کسی چیز پر مرنا قبول نہ کرنا۔ اگر مطلب اس کا یہ، اگر تمہیں اسلام پر موت آتی ہے تو مر جانا، لیکن کفر کی زندگی پر کو ترجیح نہ دینا، ترجیح دینا تو اسلام کی موت کو ترجیح دینا۔ اب وہ کہتے ہیں جی نہیں جی انہوں نے یہ نہیں کہا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ آگے ایک الزامی جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام پر موت آئی کیا تم اس وقت موجود تھے؟ ان کو کہتے ہیں، یہ کہتے تھے نا کہ یعقوب علیہ السلام نے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ یہودی بن جانا، نصرانی بن جانا، بتوں کی پوجا کرنا، میری پوجا کرنا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت آ رہی تھی، جب یعقوب علیہ السلام پر موت آنے لگی تھی؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، وقت موت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میں اب مرنے لگا ہوں، میرا وقت قریب لگ رہا ہے، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم بتاؤ کس کی عبادت کرو گے؟ اب مرتے وقت بندے ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں؟ مرتے وقت وصیتیں کرتے ہیں کہ میری فلاں مال و دولت فلاں ادھر کر دینا، فلاں ادھر کر دینا، فلاں یہ کر دینا، یہ فلاں کو دے دینا، یہ فلاں سے لے لینا۔ نبی اور مومن بندے کیا کرتے ہیں؟ ان کی وصیت یہ نہیں ہوتی ہے کہ فلاں چیز ادھر کر دینا، فلاں چیز ادھر کر دینا۔ ان کی بنیادی ضرورت اور ان کا بنیادی رتبہ اور مقام کس سے بنتا ہے؟ مرتے وقت بھی اپنی اولاد کو وصیت کریں گے تو توحید کی کریں گے، دینداری کی کریں گے، اللہ کے پیغام پر پکا رہنے کی کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام ہے، ما تعبدون من بعدی، کہتے ہیں بتاؤ میرے بیٹو، بتاؤ میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ میں اگر مر جاؤں، اسحاق علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، میں نے بھی فوت ہو جانا ہے، مر جانا ہے، سب نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ جب دنیا سے ہم چلے جائیں تو کچھ عرصے کے بعد تم ہمیں ہی پوجنے لگ جاؤ، ہمیں ہی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ جاؤ۔ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ میرے بعد تم سجدہ کس کو کرو گے؟ میرے بعد تم دعائیں کس سے کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، ان کا جواب سنیے، قالوا نعبد، فرماتے ہیں ہم عبادت کریں گے، الہک، آپ کے الہ کی، و الہ آبائک، آپ کے آباء و اجداد کے الہ کی۔ اب یہ تو وہی جواب ہے جو پہلے مشرکین بھی دیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو ان کا بھی جواب یہی تھا وجدناھا آباءنا لھا عابدین، کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے کہ وہ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی جواب کیا دے رہے ہیں؟ نعبد الہک و الہ آبائک، ہم عبادت کریں گے تو آپ کے الہ کی کریں گے، ہم عبادت کریں گے تو آپ کے آباء و اجداد کی کریں گے۔ کون سے آباء و اجداد؟
ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم علیہ السلام کے الہ کی عبادت کریں گے، اسماعیل علیہ السلام کے الہ کی عبادت کریں گے، اسحاق علیہ السلام کے الہ کی عبادت کریں گے۔ پھر آگے بتاتے ہیں کہ وہ الہ کون ہے، الہ واحدہ، وہ الہ ایک اکیلا الہ ہے، وہ ایک اکیلا کارساز، وہ ایک اکیلا رب، وہ ایک اکیلا زندگی اور موت کا قبضے کرنے والا، زندگی بھی وہی دینے والا اور موت بھی وہی دینے والا۔ ہم عبادت کریں گے تو آپ کے الہ کی کریں گے، آپ کے آباء و اجداد کے الہ کی کریں گے، اور وہ الہ کون ہے، وہ ایک اکیلا الہ ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے سامنے جھکے رہیں گے۔ مسلمون کا اصل معنی جو آپ اوپر اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب کہا کہ اسلم، قبول کر لو، مسلمون کا معنی میں نے کہا کہ وہ بندہ جو اپنے آپ کو دوسرے کے سپرد کر دے، کہ میری زندگی اور موت کسی اور کے سپرد ہے تو وہ کر رہا ہے کہ اسلم تو میں نے اس کو اپنا آپ سپرد کر دیا۔ اپنا آپ سپرد کرنا ہے تو کس کے کرنا ہے، لرب العالمین، صرف اور صرف دونوں جہانوں کے رب کو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے نام لیوا یہ کفار اور مشرکین، ان کا ایک اور بھی بڑا دعویٰ، یہ کہتے تھے کہ اچھا جی ہم کچھ غلط کر بھی رہے ہیں، کوئی نہیں، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم کچھ اوپر نیچے کر رہے ہیں، کچھ غلط کر رہے ہیں تو کیا ہو گیا، اولاد تو ہم نبیوں کی ہے نا، ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تو ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اسحاق و یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، اللہ کے پیاروں کی اولاد ہیں، ہمیں اللہ نے کیا کہنا ہے، ہمیں تو وہ ہمارے آباء و اجداد چھڑوا کے لے جائیں گے، ہمیں اللہ نے عذاب نہیں دینا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، دل کا امت قد خلت، وہ امت گزر گئی، وہ لوگ گزر گئے، دل کا امت قد خلت، وہ نبی گزر گئے، انہوں نے اپنے اعمال کر لیے، لہا ما کسبت، ان کے لیے اسی کا بدلہ ہے جو انہوں نے کیا۔ یہ نہیں ہے کہ توحید پر تو وہ پکے رہے اور اس کا صبر اور اس کا پھل تم کھاؤ، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی فرما برداریاں تو وہ کرتے رہے، اللہ کے سامنے جبین نیاز تو وہ جھکاتے رہے، اور تم اللہ کی نافرمانی کر کے کہو کہ ہم اس لیے بخشے جائیں گے کہ ہم ان کی اولاد ہیں، یہ کہاں کا اصول ہے؟ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت وعلیہا ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہی کچھ ہے جو کچھ انہوں نے کیا، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم نے کیا، جو تم کرو گے اس کا حساب تم نے دینا ہے، جو انہوں نے کیا اس کی جزا سزا ان کو ملنی ہے۔ اگر انہوں نے کوئی نیک اعمال کیے ہیں تو وہ تمہیں نہیں فائدہ دے سکتے، تمہیں فائدہ اسی وقت مل سکتا ہے جب تم ان کی پیروی بھی کرو۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کر کے چلے گئے ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، ان کا حساب ان سے ہوگا۔ وہ نیک لوگ تھے، چلے گئے، اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، اب ان کا حساب کتاب اللہ خود کرے گا۔ اب تم یہ کہتے ہو کہ ہم ان کے نام لیوا اور ان کی اولاد میں سے ہیں اس لیے ہم بخشے جائیں گے، نہیں، تمہارے لیے تمہارے اپنے ایمان، تمہارا اپنا عقیدہ، تمہارے اپنے اعمال، ان کا حساب کتاب تم سے لیا جائے گا۔ اور پھر یہ مشرکین کیا کہتے ہیں، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم یہودی ہو جاؤ، تم عیسائی ہو جاؤ، تہتدوا، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، قل بل ملت ابراہیم حنیفا، ہدایت پانے کے لیے ملت ابراہیمی کی پیروی لازمی ہے، ہدایت یافتہ ہونے کے لیے یہودی اور عیسائی ہونا لازمی نہیں ہے۔ یہودی اور عیسائی تو جو موجودہ ہیں اور اس وقت بھی جو تھے وہ تو گمراہ ہو گئے تھے، وہ تو اس ایمان پر رہے ہی نہیں جو اللہ نے ان کے لیے بھیجا تھا۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار بن جاؤ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ وما کان من المشرکین، سب سے بنیادی بات کہ وہ مشرک نہیں تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے۔ اب اللہ نے آگے مسلمانوں کو خطاب کیا، مسلمانوں کو کہا قولوا آمنا باللہ، کہو ان لوگوں کو، مسلمانوں سے کہا نا، صحابہ سے کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا کہ ان یہودیوں اور عیسائیوں سے کہہ دیں
آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پر، ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، وما انزل الینا، ہم اس پر بھی ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوا۔ کیا نازل ہوا ہماری طرف؟ قرآن نازل ہوا۔ آمنا باللہ، اللہ پر ایمان لے آئے، اور اس پر بھی ایمان لے آئے جو ہماری طرف نازل ہوا۔ وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، صرف یہ نہیں، ہم تو اس پر بھی ایمان لے آئے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف نازل ہوا، اسماعیل علیہ السلام کی طرف جو پیغام نازل ہوا، اسحاق علیہ السلام کی طرف جو پیغام نازل ہوا، یعقوب علیہ السلام کی طرف جو پیغام نازل ہوا، ہم ان سب پر ایمان لے آئے۔ والاسباطی، ان کی اولادوں میں سے بھی جو نبی ہوئے ان پر بھی جو نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان لے آئے۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اب اولاد میں تو عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی شامل تھے، لیکن ان کو اللہ نے الگ ذکر کیا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہودی بنتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاری کا دعویٰ عیسائی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں تم کہہ دو کہ تم اس پر بھی ایمان لے آئے ہو جو موسیٰ علیہ السلام پر اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوا تھا۔ وما اوتی النبیون من ربہم، باقی بھی جتنے نبیوں پر جو کچھ بھی ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہم اس سب پر ایمان لے آئے ہیں۔ پھر ایمان لے آئے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان میں فرق نہیں کرتے۔ اب فرق نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک لحاظ سے تو ہم فرق نہیں کرتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں اور کسی کو نہ مانیں۔ قرآن میں جو یہودیوں اور عیسائیوں کے جواب میں اللہ نے کئی مقامات پر فرمایا کہ نبیوں اور رسولوں میں فرق نہیں کرو، تم فرق کرتے ہو ہم فرق نہیں کرتے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تم کچھ کو مانتے ہو اور کچھ کو نہیں مانتے۔ اور ان کی بنیاد کیا تھی ماننے کی اور نہ ماننے کی؟ یہ نہیں بنیاد تھی کہ یہ ان کی بات ہمیں سمجھ آئی ہے ان کی نہیں آئی ہے، نہیں، ان کے ماننے اور نہ ماننے کا معیار یہ تھا کہ یہ نبی ہماری قوم کا ہے اس کو ہم مان لیتے ہیں، یہ نبی ہماری قوم سے نہیں ہے اس کو ہم نہیں مانیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک بہت بڑا اعتراض اس وقت کے یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ بھی تھا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد اب تک جو بھی نبی اور رسول بھیجے وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بھیجے، اب آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کیسے نبی بن گئے؟ اس لیے ہم آپ کو نہیں مانتے۔ اللہ نے فرمایا لا نفرق بین احد منہم، ہم نبیوں میں اس بات کی وجہ سے تفریق نہیں کرتے کہ یہ فلاں قبیلے سے آ گیا، فلاں نسل سے نبی بن گیا، نہیں، ہم ہر نبی کو مانتے ہیں۔ اللہ نے وہ نبی جس نسل میں بھی بھیجا، جس قوم سے بھی بھیجا، جس کی اولاد میں سے بھی بھیجا، ہم ان سب کے سب کو مانتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم نحن لہو مسلمون، مانتے ہم بات کس کی ہیں؟ صرف ایک اللہ کی۔ نحن لہو مسلمون، اس ایک کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ نبیوں کو تو ہم مانتے ہیں، ان کو نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگ جائیں، نہیں، وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں، ان کا ایک اپنا مقام اور مرتبہ ہے، ان کا ایک اپنا درجہ ہے، لیکن ہم جو جھکتے ہیں تو وہ کس کے آگے؟ نحن لہو مسلمون، ہم صرف اسی ایک کے آگے جھکتے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں، اس وقت کون سے مسلمان تھے؟ صحابہ کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے اس وقت کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام۔ اب اللہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سامنے ایک سٹینڈرڈ قائم کرتے ہیں، ایک معیار رکھتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کہتے ہو جی ہم نجات دہندہ ہیں، ہم ہدایت یافتہ ہیں، نہیں، ہدایت پانے کے لیے اللہ ایک شرط رکھتے ہیں ان کے سامنے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، صحابہ کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ یہودی اور عیسائی، وہ کافر اور مشرک، آمنوا بمثل ما آمنتم به، ایمان لانا چاہیں تو ایمان اس طرح سے لے کر آئیں
جس طرح سے تم ایمان لے کر آئے۔ صحابہ کا مقام ہے نا، صحابہ کے ایمان کو اللہ نے معیار بنایا۔ ایمان لانا ہے تو وہ لے آؤ جو میرے نبی کے صحابہ لے کر آئے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایمان کا دعویٰ کرتے رہو۔ اگر ایمان تمہارا اس طرح نہیں ہے جس طرح صحابہ کا ایمان ہے، اگر تمہارا ایمان وہ مقام نہیں رکھتا جس طرح میرے نبی کے یاروں کا مقام ہے، میرے نبی جس طرح ایمان لے کر آئے، ایمان کی کیفیت جو ان میں ہے وہ کسی نبی کے درمیان میں فرق نہیں کرتے، وہ ایک اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے میرے نبی کے صحابہ اگر وہ ایمان اس طرح کا لے آئیں جس طرح کہ تم ایمان لے آئے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب یہ ثابت ہوگا کہ تم ہدایت یافتہ ہو۔ اگر وہ تمہارے ایمان جیسا ایمان نہیں لے کر آتے، تمہارے ایمان جیسا ایمان وہ نہیں رکھتے، تمہارے عقیدے جیسا عقیدہ وہ نہیں رکھتے ہیں، تو پھر وہ ہدایت یافتہ بھی نہیں ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آتے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں، اس سے پھر جاتے ہیں، تو پھر ان کا اللہ کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے مسلمانوں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے ان کی طرف سے اللہ کافی ہے، آپ کی طرف سے ان کے لیے اللہ کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سنتا بھی ہے، سب کچھ جانتا بھی ہے۔ صبغۃ اللہ، عیسائی اس وقت بھی اور آج بھی ان کا ایک عمل ہے، بیپٹزم کرتے ہیں کہ وہ جب بچہ ان کا پیدا ہوتا ہے یا کوئی نیا بندہ عیسائی ہوتا ہے تو وہ اس کو ایک تقریباً زرد رنگ کے پانی کے اندر ڈبوتے ہیں، اس کے اندر سے گزارتے ہیں، بیپٹزم اس کو کہتے ہیں۔ اس سے یہ سمجھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس پر یہ زرد رنگ چڑھ گیا وہ پاکیزہ ہو گیا، گناہوں سے پاک ہو گیا، اب ساری زندگی جو کچھ بھی وہ کرتا رہے اس کو اس کے گناہ کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ آج کل تو یہ عقیدہ کوئی نہیں ہے نا، ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ عقیدہ ہے۔ مسلمان ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم چونکہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا ہیں، ہم ان کی امت ہیں، اس لیے ہمیں ہمارے گناہ نقصان ہی کو نہیں دیں گے، ہم جو کچھ کرتے رہیں آخر میں تو ہم نے بخشے جانا ہے۔ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم نے بخشے جانا ہے، جی ہمیں ہمارے گناہ نقصان نہیں دیں گے، آخرت میں عذاب نہیں ہوگا۔ وہ رنگ چڑھاتے تھے اپنے بچوں پر، نئے عیسائیوں پر جو نئی نئی عیسائیت قبول کرتے تھے ان پر وہ زرد رنگ چڑھاتے تھے۔ اللہ کہتا ہے صبغۃ اللہ، اصل رنگ زرد وغیرہ نہیں ہے، نہ کوئی لال پیلا رنگ ہے، صبغۃ اللہ، رنگ وہی ہے جو اللہ کا رنگ ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بہتر اور خوبصورت رنگ کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ کے رنگ سے قیمتی کوئی رنگ نہیں ہو سکتا، اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رنگ سے اب کیا مراد ہے کہ اللہ نے بھی کوئی رنگ رکھا ہوا ہے کہ اللہ اس کو رنگ لگا دے گا؟ رنگ لگانے سے کیا مراد ہے کہ وہ صورت وہ بنا لے، وہ ایمان اور عقیدہ وہ بنا لے جو اللہ نے اس کے لیے بھیجا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ایمان اور عقیدہ بنا لے، اعمال اللہ کے حکم کے مطابق کرے۔ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، ہم عبادت اسی کی کرتے ہیں، ہمارا رنگ وہی ہے کہ ہم عبادت کریں تو صرف ایک اسی کے لیے، ہم جھکیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم جھکیں تو ہم صرف اسی ایک کے لیے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، ان سے کہہ دو، ان عیسائیوں سے کہو، ان یہودیوں سے کہو، ان مشرکین مکہ سے کہو، أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، تم میرے ساتھ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، اللہ کے بارے میں بحث مباحثہ کرتے ہو۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، رب تو ہمارا بھی وہی ہے، رب تمہارا بھی وہی ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، لیکن ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، پھر فرمایا، پہلے فرمایا نحن لَهُ مسلمون، پھر فرمایا وَنَحْنُ لَهُ عابدون، اب
پھر فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، بار بار اس چیز کا اعادہ کیا۔ نبیوں کو ہم مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بھی ہم اتباع کرتے ہیں، اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی بھی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، سارے نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن نحن لہو مسلمون، جھکتے ہیں تو صرف ایک اللہ کے آگے، نحن لہو عابدون، عبادت کرتے ہیں تو صرف ایک اللہ کی، نحن لہو مخلصون، خالص جھکتے ہیں تو اس ایک اللہ کے لیے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، اللہ کہتا ہے کہ تم جانتے ہو زیادہ یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اانتم اعلم ام اللہ، اللہ ان کو زیادہ جانتا ہے یا تم جانتے ہو؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی بات کو چھپا لے، اللہ کی جو حق کی بات ہے اس کو چھپا لے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، پھر اللہ نے وہی جملہ دہرایا کہ یہ وہ امت گزر گئی، وہ لوگ گزر گئے، وہ اللہ کے نیک بندے گزر گئے، قد خلت وہ گزر گئے، لہا ما کسبت ان کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم کرو گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آخری بات، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فیصلہ کن قسم کی بات فرماتے ہیں، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا وما کان من ولم یک من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے، ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، وہ اب اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لانے والے تھے، اور اللہ نے ان کو چن لیا تھا، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم علیہ السلام کی واقعات کو بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے کہتے ہیں آخری بات، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے میرے آخری نبی، اے میرے آخری نبی، خاتم الانبیاء، میں نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا، میں نے آپ کو نبیوں کا امام بنایا، میں نے آپ کو آخری نبی بنایا، لیکن میں آپ کی طرف یہ وحی کر رہا ہوں، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ نے بھی پیروی کرنی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی کیجئے، آپ نے بھی چلنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی راہ پر چلیے، حنیفاً، باقی سب سے کٹ کر، باقی سب کو چھوڑ کر جھکنا ہے تو صرف اسی ایک کے سامنے، جھکنا ہے تو صرف اسی ایک رب کے سامنے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے بہت جگہ پر فرمایا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکو تم کہتی ہو ہم ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرک تو تھے ہی نہیں، مشرک تو تم ہو، شرک تو تم کرتے ہو، میرا بندہ ابراہیم مشرک نہیں تھا، شرک نہیں کیا کرتا تھا، اس کا مشرکوں کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں تھا، وہ حنیف تھا، مسلم تھا، حنیف ایک کے ساتھ جڑا ہوا تھا، مسلم تھا، اسی ایک کے سامنے جھکنے والا تھا۔ ایک اور مقام پر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام نے میرے ساتھ وفا کی حد کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام وہ شخص، وہ میرا بندہ کہ جس کو میں نے جو حکم دیا اس نے وہ پورا کیا، اور میرے ساتھ اس نے وفا کی حد کر دی۔ وفا کرنی ہو تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر کرو،
اسلام لانا ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح دیکھو کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے سامنے سر جھکایا، اسلمت لرب العالمین کا نعرہ لگایا۔ تو جھکنا ہو تو صرف اسی اللہ کے آگے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو سامنے رکھ کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔